السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ذہن میں عاشورہ کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہوں گے کہ عاشورہ کا دن کیا ہے؟ کیا عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے؟ کیا 9 محرم کا روزہ ضروری ہے؟ اور اگر 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکیں تو کیا کریں؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان سب سوالات کے جواب دیں گے احادیث کی روشنی سے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی حاصل ہو سکے۔ عاشورہ کیا ہے؟ عاشورہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 10واں دن۔ یہ محرم الحرام کا 10واں دن ہوتا ہے جو اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ دن بہت سی تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور کربلا کا عظیم سانحہ بھی اسی دن پیش آیا۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ عاشورہ کا روزہ سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے جس دن اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا۔ موسیٰ نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا۔ اب عاشورہ کے روزے کی فضیلت۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ذرا سوچئے، صرف 1 دن کا روزہ اور پورے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ، تو ہمیں یہ روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف 10 محرم کا روزہ کافی ہے یا اس کے ساتھ ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے ہی وصال پا گئے۔ لہٰذا فقہا کی رائے ہے کہ بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھا جائے تاکہ یہود کی مشابہت سے بچا جا سکے، اور اگر کوئی 9 محرم کا روزہ نہیں رکھ سکا تو وہ 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملا سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا 9 اور 10 کا روزہ ہے۔ اور اگر کوئی بہت ہی مجبوری ہے اور آپ 9 کا بھی روزہ نہیں رکھ سکتے اور 11 کا بھی روزہ نہیں رکھ سکے اور خالی 10 محرم کا روزہ آپ کو ملا ہے تو آپ نے وہ بھی ضرور رکھنا ہے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو ہمیں اس دن کیا کرنا چاہیے؟ اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، کربلا شہداء کو یاد کرنا چاہیے، ان کا تذکرہ کرنا چاہیے، مگر سب کچھ شرعی دائرے میں رہتے ہوئے، اور سب سے بڑھ کر تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو عاشورہ کے دن کا روزہ نصیب ہوا ہے تو ضرور رکھیں، اور اگر آپ کو نہیں ہوا تو نیت کریں کہ آئندہ سال میں یہ روزہ ضرور رکھوں گا۔ یہ دن ہمیں تقوی، صبر، قربانی اور شکر کا پیغام دیتا ہے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کا عاشورہ کیسا گزرا، اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔